ہم ایک ایسے بجٹ پہ آج بات کر رہے ہیں جس میں ہمارا بہت کم شیئر بنتا ہے، یہ ان 2-3 مہینوں کا۔ اور اصول یہ ہے کہ سال کے شروع میں بجٹ پیش کیے جاتے ہیں اور ہم سال کے 11ویں مہینے میں ایک اس غیر قانونی حکومت کے بجٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں جن کو اقتدار میں رہنے کے صرف 3-4 مہینے دستیاب تھے۔ 90 ڈیز، 90 دن کی حکومت اور اتنا طویل عرصہ جس میں 2 وزرائے اعلیٰ زمام اقتدار پہ فائز ہوتے ہیں اور بار بار انتخابات کی ڈیٹ دے کے تبدیل کی جاتی ہے۔ ہم عدالتوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، عدالتوں سے ہمیں انصاف نہیں مل رہا تھا، اور یہ وہی حکومت تھی جس کا آج آپ ہم سے بجٹ منظور کروا رہے ہیں، جس نے ان لوگوں کو دیواروں کے ساتھ لگایا ہوا تھا، جس نے ان کو جیلوں میں پابند سلاسل کیا تھا، جس نے ہماری ماں بہنوں کو ہتھکڑیاں پہنائی تھی، جنہوں نے تشدد کے پہاڑ گرا دیے تھے تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، جنہوں نے یہ اسی فیڈرل گورنمنٹ کا تسلسل تھا یہاں پہ، جنہوں نے عمران خان کو آج سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے پابند سلاسل کر دیا ہے۔ کیا ان کا بجٹ اب ہم سے پاس کروا رہے ہیں؟ میں اس کو بالکل انلیگل سمجھتا ہوں، غیر قانونی سمجھتا ہوں، لیکن مجبوری ہم پہ یہ ہے، اور ہم نے پارلیمانی پارٹی میں یہ سب لوگوں نے یہ یک زبان کہا تھا کہ ہم ان کا بجٹ پاس نہیں کریں گے، کہ ان کا بجٹ تو ہمارے خلاف استعمال ہوا۔ اسپیکر صاحب، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ استعمال کرتے ہیں؟ کس قانون کے تحت کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو یہ اجازت ہے؟ وہ قانون بتا دے ہمیں جس میں یہ سکیمیں دے سکتے ہیں۔ میں اس گیلری اندر بات کر رہا تھا، لابی میں کوئی سیکرٹری صاحب بیٹھے تھے، میں نہیں جانتا، میں بھی وہ فائنانس سے ہوں گے، تو انہوں نے کہا آن گوئنگ سکیموں پہ، میں نے کہا ہمارے علاقوں میں بھی تو آن گوئنگ سکیمیں ہیں، ہم نے تو کسی ایک سکیم کے اوپر پیسے نہیں دیکھے۔ تو یہ اب ایک آئینی مجبوری ہمیں ضرور آگے آ گئی ہے کہ ہمیں اس بجٹ کو پاس کرنا ہوگا، لیکن ود ریزرویشن۔ ہم ان کے کیسز پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو بھی بھیجیں گے، نیب کو بھی بھیجیں گے، اس کی تحقیقات کریں گے کہ انہوں نے یہ پیسے کدھر لگائے ہیں۔ یہ پیسے ہمیں مارنے کے لیے لگائے تھے، یہ پیسے تشدد کے لیے لگائے گئے تھے۔ کون سا لا اینڈ آرڈر انہوں نے بہتر کیا تھا؟ لا اینڈ آرڈر کے نام پہ وحشیانہ سلوک کیے گئے ہمارے ورکروں کے ساتھ۔ 70-80 سال کے ہمارے لوگ اس صوبے کے سابق ایم پی ایز، انہوں نے 2-3 مہینے جیل گزاری، اور آج وہ کس منہ سے ہم سے اپنا بجٹ پاس کروا رہے ہیں؟ صرف وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ لیگل obligation ہے کہ we'll have to pass this budget but we'll pass with certain reservations، اور ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں کسی فورم کے اوپر بھی۔ میرے آنریبل لیڈر آف دا اپوزیشن نے بات کی بی آر ٹی کی اور بعض چیزوں کی جو پی ٹی آئی کے پچھلے ادوار تھے، گو کہ وہ بجٹ سے تھوڑا ہٹ جاتا ہے، لیکن جناب والا صحت انصاف کارڈ پی ٹی آئی نے دیا تھا، یہ عمران خان کا ویژن تھا۔ جناب والا سوات موٹر وے پی ٹی آئی نے بنایا تھا، جناب لیڈر آف دا اپوزیشن جہاں سے آپ روز ٹریول کر کے جاتے ہیں، یہ ہماری حکومت کا کارنامہ تھا، ورنہ آپ درگئی کی بھول بھلائیوں میں کھو جایا کرتے تھے، وہاں اتنی زیادہ پہاڑ سے۔ بی آر ٹی ہم نے بنایا،
اور تحقیقات کی جا سکتی ہے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو. ادارے موجود ہیں, نیب موجود ہے, باقی ادارے موجود ہیں. لیکن آج پشاور کے عوام سے پوچھے ان کو اس بی آر ٹی سے کتنی زیادہ سہولت میسر ہے. غریب لوگوں سے بہت بڑی سہولت جو ہے پشاور کے عوام کو تحریک انصاف نے دی تھی. مساجد کی سولرائزیشن ہم نے کی, پہلے کسی نے سوچا تھا اس بارے میں؟ خطیبوں کے وظائف ہم نے مقرر کیا ہماری حکومتوں نے, یہ پہلے کسی نے سوچا تھا؟ شیلٹر ہوم ہم نے بنائے, لنگر خانے ہم نے بنائے, اور یہ درخت لگائے پورے صوبے کے 12 علاقوں میں بلین سونامی ٹری کے نام سے. جتنی حکومتیں تحریک انصاف کے علاوہ اس صوبے میں گزری ہیں وہ آئیں, ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں, ہمارے سامنے کھڑے ہو کے وہ اپنی حکومتوں کی کارکردگی دکھائیں, ہم اپنی حکومتوں کی کارکردگی دکھا دیں گے. تو یہ بجٹ اس میں 2-3 مہینے کا ہمارا ہے, باقی ان کا ہے. ان کا ود ریزرویشن ہم پاس کریں گے, تک موشن دی ہوئی ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر, آپ نے ٹائم دیا اور میں نے اپنا معافی الضمیر بیان کر سکا. تھینک یو.